بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خلق قرآن کی مسئلہ پر گرفتار کیا گیا۔ ایک شخص پہلے ہی قید میں موجود تھا، آپ کے حالات سن کر کہنے لگا، میں بدکاری اور ڈاکہ زنی میں گرفتار ہوں اور اس طرح طرح کی تکلیفیں جھیلتا ہوں، پھر بھی میرے دل میں ہے کہ آزاد ہوگا تو اپنے کام پر پکا رہوں گا، یعنی باطل پر ہو کر اپنی دھن کا پکا ہوں۔ آپ حق پر ہے، حق کو ہرگز نہ چھوڑنا، مضبوط رہنا۔ جب آپ آزاد ہوئی تو تمام عمر جس طرح اسلاف صالحین کی ارواح کو فاتحہ پہنچانے کے ساتھ دعا مانگتی، اسی طرح اس شخص کا نام بھی لیا کرتی اور اسے فاتحہ کا ثواب بھی بخشتی۔ آپ کے فرزند حضرت عبداللہ بن احمد نے دریافت فرمایا، یہ شخص کون ہے جس کا آپ نام لیتے ہیں؟ فرمایا، میرا استاذ ہے۔ پوچھا، آپ کی سند میں تو اس کا نام نہیں آتا؟ فرمایا، بحالت قید اس نے مجھے حق پر قائم رہنے کا سبق دیا تھا۔ خلق قرآن کی عقیدہ پر مجبور کرنے کے باوجود حق پر قائم رہے، ہزار دوری برداشت کرنے کے باوجود قرآن و کلام الہی کو مخلوق نہ کہا۔ بالآخر پاؤں کی بیڑیاں کھول کر ہاتھ بندھی ہوئی بازار میں لائی گئی تو غیب سے 2 ہاتھ ظاہر ہوئی، یہ کرامات دیکھ کر رہا کی گئی، لیکن اسی تکلیف کی وجہ سے جان بحق ہوئی۔ ان کے جنازہ پر بے شمار پرندے آئے اور چارپائی پر اترے، یہ دیکھ کر کافی تعداد میں آتش پرست یہودی وغیرہ مسلمان ہو گئی، جو جنازہ کے پاس ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ذکر جہر کرتی رہی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی شاگرد تھی۔ ان کی عمر کے آخری 2 سال میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھتی تھی، اس لیے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر وہ 2 سال نہ ہوتی تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی صحبت کو اپنے تمام تر علم کا منبع فرمایا، اور ان کی کتاب کافی باب العلم میں ہے کہ ایک بار کسی نے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے کوئی مسئلہ پوچھا، آپ نے فرمایا، تم لوگوں میں ابو حنیفہ ہے، اس سے پوچھ لیا کرو۔ جس قوم میں ابو حنیفہ موجود ہو، اس قوم کو کسی اور سے مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے تمام شاگردوں میں سے ایک امام اعظم ہی ہے جو صحیح روایات حاصل کر کے پیشوا بنی، دوسری تو کذاب ہوئی جنہوں نے طرح طرح سے بہتان باندھا ہے۔ منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ابی دہن مبارک حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو امانت دیا اور فرمایا، یہ امانت ابو حنیفہ کو پہنچا دینا۔ وہ ابی مبارک حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ہونٹ میں ابلہ کی طرح رہا۔ امام ابو حنیفہ کی بچپن میں جب حضرت انس سے ملاقات ہوئی تو امانت انہیں پہنچا دی، ان کے منہ میں ڈال کر پھیلا دیا۔